تشریف رکھیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے؟ ہاللیلویا۔ آج کا کلام بڑی تسلی والا کلام ہے۔ جب میں نے اس کو تیار کیا تو خدا نے مجھے بڑی برکت دی، اور مجھے پتہ ہے آج خدا آپ کو بھی برکت دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو کتنے لوگ برکت لینے کے لیے آئے ہیں؟ یس، کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں جیڑا برکت مانگتا ہے وہ ملتی بھی دے۔ ہاللیلویا۔ جب آئے خدا کے کلام کو کھولیں گے، حوالہ نکالیں گے دوسرا کرنتھیوں پہلا باب، اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر ہم تلاوت کریں گے 22ویں آیت تک خدا کے کلام کی۔ مقدس پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو دوسرا لکھا گیا خط، یعنی دوسرا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم شروع کریں گے، اور پھر 22ویں آیت تک ہم یہ ٹیکسٹ کو تلاوت کریں گے خدا کے کلام کو۔ حوالہ نکالیے گا دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 19ویں آیت سے۔ حوالہ مل گیا سب کو؟ جس کو مل گیا ہاتھ دکھا دیں۔ آج جب تک آپ کھولیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، کلام سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا خدا کے کلام کو۔ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے سلوانس اور تموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی۔ دونوں کیا تھی؟ دونوں کیا تھی؟ نہ ہاں تھی اور کیا تھی؟ نہ دونوں نہ تھی، بلکہ اس میں کس میں بلا؟ یسوع میں۔ کس میں؟ بلکہ اس میں، بلکہ یعنی یسوع میں، یعنی ہاں ہی ہاں ہوئی۔ ہاللیلویا۔ ہاں ہی، اچھا اس میں نہ نہیں، یسوع میں نہ نہیں، اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی۔ ہم نے کی نہ ہی نہ ہوئی، لیکن جب ہم نے اس میں کی تو ہاں ہی ہاں ہوئی۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو اپنے پیچھے پڑھایا کہ پالوس رسول کی بات کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے۔ اس میں ہاں ہے، لیکن اپنی مرضی سے کریں تو پھر نہ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کلام فرماتا ہے اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی۔ 20ویں آیت، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے جتنے وعدے ہیں یسوع میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ خدا کے جتنے وعدے ہیں یسوع میں ہاں کے ساتھ ہے، انکار نہیں ہے، انکار نو نہیں ہے، صرف یس ہی یس ہے، نہ نہیں دے کرتا کسی کو۔ ہاللیلویا۔ اوکے، اس میں جتنے وعدے ہیں کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں، اس لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ آمین۔ تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمارے وسیلہ سے کیا ہو؟ وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وعدوں کے ساتھ آمین بھی ہے، اور وعدے کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویا۔ کیا ظاہر ہو؟ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے، اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ کون ہے؟ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں کیا کیا؟ دیا۔ کس نے دیا؟ جی، خدا نے۔ کیا دیا؟ بیانے میں۔ بیانہ سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کو خریدنا، اودا ٹوکن کرنا، اودا ٹوکن کرنا، بیانہ دینا۔ اچھا، بیانہ دے کے پارٹی مکر نہیں سکتی، ناگلی تے نہ لین والی، ورنہ بیانہ۔ جی غور کریں خدا کے کلام پر۔ آج صبح جو میں آپ کے سامنے کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا ٹاپک ہے
یسوع مسیح میں میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے الہی ہاں ہے، نو نہیں ہے۔ ہیلیلویا، نو نہیں ہے، یس ہی یس ہے۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے یسوع مسیح میں۔ غور کریں، الہی ہاں ہے، اور کلام کہتا ہے اس کے ساتھ آمین بھی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح میں بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یسوع کا نام مبارک ہے، اور جب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جب اناجیل پڑھی جائے تو جو بھی یسوع کے پاس آیا، جس بیماری میں آیا، جو بھی ضرورت لے کر آیا، یسوع نے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، بیماروں کو شفا دی اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ہیلیلویا۔ لیکن نافرمانوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن جو نافرمان ہیں، باغی ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے بھی خالی ہاتھ گئے ہیں۔ یہ بھی بائبل سے بھی گیا جی۔ جو فرما بردار ہے، ایمان کے ساتھ آیا ہے، اس کے لیے ہاں ہے، وہ سب کچھ لے کر جائے گا، لیکن جو بغاوت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ آیا ہے، اس سے کچھ نہیں ملا۔ ایک نوجوان پجا آیا یسوع مسیح کے پاس، مثال دینے لگا، بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور آ کر مسیح کو کہتا ہے، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو مسیح نے اسے کیا کہا؟ تو نے حکم پڑھے، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چوری نہ کر، زنا نہ کر، دھوکہ نہ دے، فریب نہ دے، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر۔ کہتا ہے میں تو بچپن سے ہی عمل کرتا آ رہا ہوں، میں تو بچپن سے ہی عمل کرتا آ رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک چیز کی کمی ابھی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنا مال بیچ، غریبوں میں بانٹ، اور پھر آ میرے پیچھے ہو لے۔ کلام میں لکھا ہے وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ وہ غور کرو، بندہ یسوع کو لایا ہے لیکن واپس کیوں گیا ہے؟ اداس ہو کر۔ کیسے؟ لیکن جڑا گل منے گا اداس ہو کر نہیں جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ غور کریں، یسوع کی حضوری سے بندے اداس ہو کر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کیڑے جاتے تھے؟ جڑے نافرمان ہوں، سارے نہیں، سارے نہیں۔ مسیح نے اسے کہا اپنا مال بیچ، میرے پیچھے ہو۔ مسیح اسے چیک کر رہا تھا، ایمان کی دنیا سے، عمل کی دنیا سے باہر نکال کر، حکموں کی دنیا سے باہر نکال کر ایمان کی دنیا میں لانا چاہتا تھا۔ ہیلیلویا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امان جیتا مرضی ہوئے میں عمل تے کرنا منا، پاوے میرے کام جیندے بھی نہیں، میں گرجے تے جانا منا، پاوے میں جو مرضی کرتا رہا، میں جنت تے پانا منا، کدی کدی دیکھ بھی دے دینا منا۔ ہاں، خداوند ایمان نہیں دیکھ رہا، خداوند ایمان دیکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد جو نیک کام کرتے ہیں، پھر ایمان کے ساتھ مل کر کامل ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پتہ کہہ رہا مان جائیدہ مرضی ہوئے، عمل تے میں کرنے آنا، کام تے چنگے کرنا۔ یہ بھی انہیں آگے یسوع نے کہا میں تو بچپن سے ہی عمل کرتا آیا ہوں۔ مسیح نے کہا ایک چیز کی کمی ہے، جا مال بیچ، غریبوں کو دے، پھر میرے پیچھے ہو، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ لیکن پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم زمین پر خزانہ چاہتے ہیں، اوپر نہیں چاہتے۔ ہم کلام میں لکھا بڑا مالدار تھا، اداس ہوا، پریشان ہوا، چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اداس ہو کر چلے جاتے ہیں، اداس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لیکن غور کریں، خداوند یسوع مسیح جتنے لوگ ایمان کے ساتھ آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کی ساری پرابلم کو دور کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ سارے مسئلے مسائل کو دور کیا ہے، بیماروں کو شفا دی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان کے ساتھ آئیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے یسوع میں خدا کے حضور سے ہمارے لیے یس ہی یس ہے، نو نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے جس نے بیٹا دے دیا باقی شیوا نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ لینا لے پڑھو تو صحیح۔ ہیلیلویا۔ اس کے پیار پر آئے تو صحیح، کوئی بندہ منہ سے جو نکالے گا خدا شام ہونے سے پہلے پورا کر دے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ زور سے کہیں گے ہیلیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا۔ جب آپ خداوند میں آتے ہیں تو پھر خداوند کا اطمینان آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، تسلی آتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔
تو آج صبح یہ جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا اس میں سے 4 باتیں کریں گے. کتنی؟ 4 باتیں جو میں نے ہائی لائٹ کی, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. 4 پوائنٹ ہوں گے میسج کے. پہلی بات اس میسج میں سے جو ہم کریں گے, جب ہم نے پڑھا کہ کیا یسوع مسیح میں ہاں ہی ہاں ہے, یسوع مسیح میں نہ نہیں ہے, تو پھر سوال ہے, تو پھر کیا ہے؟ ہاں, کوسچن یہ ہے کہ کیا میں نجات پا سکتا ہوں. پہلی بات جو اس میسج کی ہے, کیا میں نجات, یہ سوال ہے, یہ سوال ہے, کیا میں نجات پا سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں تو بڑا گنہگار, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو وہ کرتا ہوں, شاید میری معافی ہے یا نہیں. لیکن آج اگر ایسا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے تو اس کے لیے پیغام یہ ہے, ہاں یسوع مسیح تجھے پیار کرتا ہے, تو نجات پا سکتا ہے. ہیلیلویا. خدا تجھے پیار کرتا ہے, تو نجات پا سکتا ہے. خدا کی طرف سے تیرے لیے ہاں ہے, یس, تو نجات پا سکتا ہے. کیوں پا سکتا ہے؟ کیونکہ خداوند کی طرف سے تیرے لیے یس ہے, ہاں ہے. جتنے وعدے ہیں ہاں ہیں, اور پھر آمین بھی ہے, ساتھ کیا ہے؟ آمین بھی ہے. جب آپ آمین کرتے ہیں تو کام پکا ہو جاتا ہے کہ میں نے جو مانگا ہے خدا نے مجھے, زور سے کہیں کیا, دے دیا ہے. ہاللیلویا. خدا نے مجھے دے دیا ہے. خدا آپ کو نجات دے کر کیا کرنا چاہتا ہے پتہ ہے؟ کیوں وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. وہ آپ کو قائم کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. وہ آپ کو مسح کر کے روح القدس بیانے میں دینا چاہتا ہے کہ یہ بیٹی, یہ بیٹا میرا ہے, اس نے مجھے قبول کر لیا ہے, یہ میں اس کی زندگی میں آ گیا ہوں, میں نے اسے الگ کر لیا ہے. ہیلیلویا. تو کلام فرماتا ہے خداوند چاہتا ہے کہ انسان کیا پائے؟ جی, نجات پائیں. اور آپ کو پتہ ہے نجات دینے کے لیے آسمانی تخت چھوڑ کر وہ زمین پر آ گیا. نجات دینے کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں نے کہا میں نجات پا سکتا ہوں یا نہیں, تو اس کے لیے ہاں تو پا سکتا ہے. تیرا خداوند فرماتا ہے تو نجات پا سکتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. نجات دینے کے لیے آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر آ گیا. نجات دینے کے لیے وہ چرنی میں, کھرلی میں پیدا ہو گیا. غور کریں, کبھی کبھی میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں, کل بھی میں پڑھ رہا تھا کیا یسوع ہے, جنگل میں بھی منگل کر دیتا ہے. ہیلیلویا. جنگل میں بھی منگل کر دیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا بچے محلوں میں پیدا ہوتے ہیں, اچھے اچھے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں, کوئی بندہ یاد نہیں رکھتا, کوئی بندہ یاد نہیں رکھتا. یسوع چرنی جو پیدا ہویا 2000 سال گزر گئے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا یسوع چرنی جو پیدا ہویا. ہیلیلویا. اور کرے خدا کے کلام پر. بچے محلوں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں, کسی کو یاد نہیں یسوع چرنی میں پیدا ہوا, ساری دنیا کو یاد ہے. ہیلیلویا. اور کریں خدا کے کلام پر, یہ جو چرنی میں آیا تیرے لیے نجات لے کر آیا, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ نجات پائیں. کیا آپ نجات پا سکتے ہیں؟ یس, یسوع مسیح کی طرف سے ہاں ہے, تو نجات پا سکتا ہے. آمین. اور یہی یسوع صلیبی دکھ اٹھا کر مردوں میں سے زندہ ہو گیا, اور کلام فرماتا ہے خدا باپ کی دائیں طرف جا کر بیٹھا ہوا ہے. آمین. اور وہاں سے کیا کر رہا ہے؟ میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. اس لیے کلام فرماتا ہے خدا نے دنیا سے, زور سے بولے ایسی, کہ اس نے اپنا, تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ, تو بیٹا کیوں دیا؟ تاکہ لوگ نجات پائیں. اگر کوئی کہنے جی میں نجات نہیں پا سکتا, نہیں, تو پا سکتا ہے. تیرے لیے خدا کی طرف سے ہاں ہے. اب اور تو پانی ہے یا نہیں پانی ہے تیری اپنی مرضی, لیکن خدا نے تیرے واسطے نجات کا دروازہ کھولے. ہیلیلویا. یہ تیری اپنی مرضی, یسوع نے دروازہ کھول دیتا ہے. ہیلیلویا. کلام میں لکھا ہے, پالوس لکھتا ہے اس میں ہاں ہی ہاں ہے, اس میں نہ نہیں ہے. کیسی بات ہے, یہ تیری اپنی مرضی.
لیکن خدا نے تیرے لیے دروازہ کھول چھڑے. آمین ہاللیلویا. اس ایک حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے, یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب 18ویں آیت. یسایہ کا صحیفہ چیپٹر 1 ورس نمبر 18, یعنی یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب 18ویں آیت. اب خداوند فرماتا ہے, اب خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. آؤ ہم باہم حجت کریں, آؤ باہم حجت کریں. اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں, اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں, وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے, برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. اور ہر چند وہ ارغوانی ہو, تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. تو بھی اون کی مانند کیا ہوں گے؟ اجلے ہوں گے. اچھا غور کریں, خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ یہ کسی نبی کسی پیغمبر کا پیغام نہیں. کون فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے آؤ باہم حجت کریں. کیا کریں؟ حجت سمجھتے ہو؟ یہ پنجابی والی حجت نہیں جیڑی اسی کسی کو حجت کر چھڑے. یہ حجت نہیں, نہ کوئی نو سمجھے کہ یہ حجت ہے. نا, یہ وہ حجت نہیں. یہ ہے آؤ ہم بحث کریں. کیا کریں؟ بحث کریں. آؤ ہم بحث کریں. تم اپنے حوالے دو, میں اپنے حوالے دیتا ہوں, اور آؤ اس ٹاپک پر بحث کریں. تمہارے گناہ چاہے جتنے بھی کرمزی ہوں. ایک کرمزی رنگ انہوں تسی کہہ سکتے ہو گاڑا ریڈ, یا پھر انہوں کہہ سکتے ہو شاکنگ پنک. یہ ہو جا رنگ کسی کپڑے تے چڑھ جے تے لیندہ نہیں. خداوند کہتا ہے تیرے گناہ پاویں ریڈ کلر دے ہوں, جڑا چڑھ جے تے نہ لوے. تیرے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو. اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے ہر چند ارغوانی کلر ہے پرپل, جن تسی بینگنی کلر کہتے ہیں. اس کو بائبل کہتی ہے ارغوانی پرپل کلر. خداوند فرماتا ہے پاویں ریڈ ہو پاویں پرپل ہو, یسوع کے خون سے دھل کر پاک ہو جائیں گے. ہاللیلویا. یہ خداوند فرماتا ہے. ہاللیلویا. یہ تعلیم ٹھیک نہیں. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر. آج اس عبادت میں, یا اگر کوئی ہمیں آن لائن دیکھ رہا ہے, تو اگر کوئی بیٹی یا بیٹا جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا, ہاں گرجے وہ آتا ہے, چرچ آتا ہے, عبادتیں بھی اٹینڈ کرتا ہے, اگر اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو آج اس کے لیے موقع ہے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اپنے گناہ معاف کروائے. کیونکہ خدا کی طرف سے اس کے لیے ہاں ہے, وہ اپنے گناہ دھلوا سکتا ہے. خدا کی طرف سے اس کے لیے الہی ہاں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون تمام گناہوں کو دھو کر پاک اور صاف کر دیتا ہے. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے اس کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے. کیا قدرت ہے؟ کہتا ہے ارغوانی ہو چاہے کرمزی ہو. یہ بڑا گاڑا کلر تھا, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں گوڑا رنگ. یہ وہ تھا, چڑھ جاتا لیتا نہیں سی. اگر تیرے اوپر گناہ کا رنگ چڑھ گیا ہے, یسوع کا خون تیرے سارے رنگ دھو کر سیٹ دے کر دے گا. ہاللیلویا. یسوع کے خون میں جو قدرت ہے نا, وہ کسی چیز میں اور نہیں ہے. آمین ہاللیلویا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیا کریں, ہم کیا کریں, نجات پائیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کا خون تیری ہر قسم کی کمزوری کو دور کرے گا, ہر قسم کی بیماری کو دور کرے گا, ہر قسم کی ضرورت کو پوری کرے گا. ارے یسوع کے خون میں ہی قدرت پائی جاتی ہے, ہر قسم کی برائی سے دور کر دے گا, اور لوگ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. آمین. تو آج میسج کی جو پہلی بات ہے, سوال ہے کہ کیا میں نجات پا سکتا ہوں؟ ہاں, آپ نجات پا سکتے ہیں. آمین ہاللیلویا. اپنے برے کاموں سے نجات پا سکتے ہیں, اپنی بری عادتوں سے نجات پا سکتے ہیں. خدا کیوں نجات دینا چاہتا ہے؟ نجات دے کر آپ کے بدنوں سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے, روح القدس اندر ڈالنا چاہتا ہے, تاکہ ہم پاک زندگی
زندگی بسر کر سکے. آمین. دوسری بات، کبھی کبھار ایماندار ہوتے ہوئے، کہتے جنہیں بیٹھے نے سارے ایماندار تھے، صرف ہے نہیں، آپ سب بھی ہیں، آپ سب بھی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کبھی کبھار ایماندار سوچتا ہے کہ کیا خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے. کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ ہاں، بڑے کاٹا ہیں. کبھی کبھار ایماندار سوچتا ہے کیا خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے. تو آپ کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا تو صرف پادریوں کو استعمال کرتا ہے، خدا تو ایلڈروں ڈیکنوں کو استعمال کرتا ہے، مینوں کہیں نہیں کر سکتا ہے، تو میں اس کو آج صبح یہ بتانا چاہتا ہوں، ہاں تیرا خدا تجھے بھی استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا. تو ایلڈر ہے، ڈیکن ہے یا نہیں ہے، تیرے پاس کوئی عہدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آسمان سے خدا کے طرف سے تیرے لیے یسوع مسیح میں ہاں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص کہے نا کہ خداوند میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، یقین مانے خدا اس کے اور نزدیک آتا ہے. خدا تے جڑا کہنا میں تے بہت کچھ ہوں، خدا نے تو دور ہوتا ہے، یہ گل یاد رکھیں. اب استعمال کیسے کرے گا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو شخص کہنا میں کچھ نہیں، خدا میں نے کچھ نہیں آتا، خدا نے بہت نیڑے آتا ہے، اس کے نزدیک آئے گا. کیوں؟ خداوند ایسے لوگ چاہتا ہے جو یہ سمجھے کہ خداوند میں کچھ نہیں، جو ہے تو ہی ہے. اور جب آپ ایسا کہیں گے خداوند آپ کے نزدیک آئے گا. کیوں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں جانے کا رستہ اوپر کو نہیں، پہلے نیچے کو جاتا ہے. پہلے تو نیچے کو جاتا ہے، اوپر کو نہیں. جو جتنا حلیم ہوگا، جتنا فروخت بنے گا، خدا اتنا ہی اسے سرفراز اور بلند کرے گا. ہاللیلویا. اگر وہ کہے نا میرے تو یاد ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. اگر کہنا خداوند میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، تو پھر خدا اس کے نزدیک آئے گا. خدا اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا، خدا اسے استعمال کرے گا اپنے جلال کے لیے. آمین. جو سمجھتے ہیں نا خداوند میں کچھ نہیں، میں کتنے استعمال ہو سکتا، اس بات کو یاد رکھے گا خدا آپ کو ہی اٹھا کر استعمال کرتے ہیں. آمین. اس لیے غور کریں، یہ ٹھیک پہچان ہے کہ ہم کچھ نہیں، خداوند ہی سب کچھ ہے، اور وہ ہی ہمیں اٹھاتا، استعمال کرتا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. آمین. ابھی یہاں وائٹ بورڈ نہیں ہے، انگلش ورژن میں یہ جو ہاں ہے نا، اردو میں ہم نے پڑھا بڑا بڑا YES لکھا ہوا، بڑا بڑا کیپٹل ورڈ، وائی پھر ای پھر بڑا یس. کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے بڑی ہاں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. چھوٹی ہاں نہیں، بڑی ہاں. اسمال ورڈ میں نہیں، کیپٹل ورڈ میں لکھا گیا ہے. یعنی بڑا خدا نے ہاں بھی بڑی. ہاللیلویا. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر. لوگ سمجھتے کیا خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے؟ یس، آپ کو کر سکتا ہے، آپ کو کر سکتا ہے. مسیح میں یہ وعدہ ہے خدا کی طرف سے، اور ہاں ہے کہ کیا میں استعمال ہو سکتا ہوں؟ یس، آپ استعمال ہو سکتے ہیں. ارے وہ تو ایک چھوٹی سی لڑکی کو استعمال کر سکتا ہے اپنے کام کے لیے. کس کو؟ چھوٹی سی بچی، چھوٹی لڑکی. اس کا واقعہ ہے سلاطین میں، چھوٹی سی بچی. دوسرے سلاطین میں اس کا واقعہ پایا جاتا ہے. کلام فرماتا ہے ارام کا لشکر، کون سا؟ ارامی لشکر قوم بنی اسرائیل پر، یہودا پر چڑھ آئے اور انہوں نے ان کو اسیر کیا. جانتے ہیں وہ چھوٹی بچی بھی لے گئے. ہسٹری بتاتی ہے انہوں نے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا. بائبل نہیں بتاتی، ہسٹری بتاتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، بائبل میں نہیں لکھا ہوا. مجھے کو پتا حوالہ نہ بنا نہیں، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ اس لڑکی کے ماں باپ کو قتل کیا. لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ نعمان کوڑی
جو لشکر کا سردار تھا، یہ جب گیا یہودا میں، اسرائیل میں، تو اس نے وہاں جا کر اس کے پیرنٹس کو قتل کیا، بچی کو اسیر کیا، اور بچی کو اسیر کر کے کہاں لے گئے؟ جی نعمان کوڑی اسیر کر کے لے گیا۔ کلام فرماتا ہے کیا خدا ہے۔ لیکن یہ جو نعمان کوڑی تھا، اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے یہ معزز اور مکرم شخص تھا۔ کیا تھا؟ معزز اور یعنی بڑی عزت والا شخص تھا، اس کی بڑی رسپیکٹ تھی۔ اور کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے بڑی بڑی فتوحات بھی دی، فتوحات بھی یعنی اس نے فتح بھی کیا قوموں کو، اس نعمان کوڑی نے۔ لیکن ساتھ ہی نیچے لکھا ہے لیکن کوڑی تھا، لیکن اچھا، لیکن کا لفظ بھی بڑا خاص ہے کہ لیکن صرف نعمان کوڑی نہ نہیں لگی، یہ میرے نہ تے تواڈے نہ بھی لگی، یعنی ویکھو تو صحیح غور کرو۔ لیکن یہ لیکن لگی ہی تھے، لیکن غور کرو، دعائیں تو خاص ٹائم بھی تھوڑی آ جاتی ہے میرے کو کہ یہ اصل بات کرو، یہ لیکن جے یہی تے لیکن جے کیونکہ نعمان کوڑی تھا۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آج بہت ساری لیکن لگی ہوئی ہے، پاویں چھوٹی ہو تو پاویں بڑی ہو، لیکن ہر بندے دے نال لگی ہے۔ کدی خداوند این کر دینا ہے، بس اے مسئلہ پھسے ہے، اے مسئلہ ایسا میرے استے دعا کرو، اے تے لیکن جے یہی تے لیکن ہے۔ اچھا سانو سمجھ نہیں آتی، لیکن ساڑھے نہ بھی لگی، ساڑھے نہ بھی جی نعمان کوڑی کے ساتھ بھی لیکن لگی، لکھا ہے مکرم شخص خدا کی نظر میں، اور پھر اپنے مالک کی نظر میں بھی معزز مکرم۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو فتوحات بھی دی، اس نے جنگیں بھی دی تھی، لیکن کوڑی تھا، لیکن یاد کرنی کیا ہے، لیکن کوڑی تھا۔ ہمارے ساتھ بھی لیکن ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دعائیں درخواستیں دیتے ہیں ہر روز، جمعرات میں بھی، ڈیلی بھی، فون پر بھی، سنڈے سروس میں بھی، یہ کیا ہے؟ یہ لیکن ہے۔ کلام فرماتا ہے لیکن کیا تھا؟ کوڑی تھا۔ جس بچی کو اسیر کر کے لے کے آئے، ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اس نے اپنی بیگم سے، مالکن سے، بی بی سے کہا، کہتی ہے کاش میرا آقا سامریہ میں ہوتا، وہاں ایک خدا کا خادم ہے، وہ اسے شفا دے سکتا تھا۔ ہلیلویا۔ ایک گل انہوں نے گھر دے وچ پھری کہ ایک لڑکی ہے سامریہ کا ذکر کرتی ہے، کہتی وہاں خادم خدا نے رکھا ہوا ہے، اگر یہ وہاں جائے، یہ وہاں ہوتا تو خدا اسے شفا دے سکتا تھا۔ ایک گل ڈائریکٹ نعمان دے ہائی اتھارٹی پہ چلی گئی۔ نعمان دا جڑا مالک سی، بادشاہ میں، یہ تو سپہ سالار تھا، کہہ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف تھا، لیکن بات ہائی اتھارٹی تک گئی۔ اس نے کہا نو پرابلم، لیٹر لے، راہداری لے، میں لیٹر لکھتا ہوں، تو جا۔ نعمان نے بھی اونٹ تیار کیے، مال اسباب تیار کیا، گھوڑے، کھچر، گدھے تیار کیے، مال لادا، سوٹ، سونا، چاندی اور پتہ نہیں قیمتی زیورات، یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں۔ پڑھا اس لیے نہیں رہا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، مختصر کر کے بتاؤں گا۔ سامان لیا، چل پڑا، لیکن گیا غلط جگہ پر، گیا اپنے معیار کے حساب سے، گیا اپنے معیار کے حساب سے۔ کہاں چلا گیا؟ کلام میں لکھا ہے سیدھا یہودا کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، سیدھا یہودا کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور جا کر کہتا ہے مجھے شفا دے، مجھے۔ کلام میں لکھا ہے بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے، لکھے گا دوسرے سلاطین 7ویں باب، انہیں حوالہ پڑھنے ہیں۔ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے اور کہتا ہے میں کون ہوں؟ کیا میں خدا ہوں کہ جلاؤں یا شفا دوں؟ یہ شخص جو آیا ہے ہمارے ساتھ لڑنے کے، جنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ جانتا ہے میں اسے شفا نہیں دے سکتا، جان بوجھ کے بہانہ لاتا ہے لڑن کا۔ میں کون ہوں کہ میں اسے شفا دوں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم کمزور ہیں، یہ لڑنے کا بہانہ پا کر لڑائی کرے گا، لڑ کے یہ ہمارا جو باقی رہ گیا ہے یہ بھی لے لے گا۔
لیکن کلام کہتا ہے جب بادشاہ نے کپڑے پھاڑے تو درخواست کہاں گئی؟ خدا کی حضوری میں. کہاں گئی؟ خدا کی حضوری میں کہ بادشاہ نے کپڑے پھاڑے ہیں. ڈائریکٹ الیشا نے کلام کیا. اس نے کہا بادشاہ نعمان کو میرے پاس آنے دے. ہاللیلویا ہاللیلویا. نعمان کو میرے پاس اندر آنے دے. اس کو جب غور کرو خدا نے ایسے ایسے خادم رکھے ہیں جو بادشاہوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اس نے کہا اس کو میرے پاس آنے دے, یہ جان لے گا اسرائیل میں کوئی نبی ہے. اور کلام فرماتا ہے خادم جو ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو جنگیں بھی رک جاتی ہیں. بادشاہ کو پتا سی یہ لڑنے والے لبڑے ہیں, انہیں لڑائی کرے گا. لیکن الیشا نے کہا اس کو میرے پاس آنے دے, یہ میری فیلڈ. بادشاہ یہ تیرا کام نہیں, اس کو میرے پاس بھیج, میں اس کو دیکھوں گا. اور کلام فرماتا ہے نالی اپنے کوڑے دے. الیشا نے کہا سیدھے کیتے. الیشا کے گھر پہنچا, دروازہ نوک کیا, پتا چلا جی چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں. کون جی؟ نعمان کوڑی. نعمان چیف آ گیا ہے, ارام کی فوجوں کا چیف, لشکر کا چیف آیا ہے. دروازہ نوک کیا, الیشا باہر نہیں آیا. الیشا کیا خادم ہے, خادم مال کے مرتے خطرہ موجی چینج ہو جاتا ہے, کیا مال لے کر آیا ہے. لیکن الیشا باہر نہیں آیا, باہر نہیں آیا. اچھا الیشا نے قاصد روانہ کیا, بندہ بھیج دیا, کہتا ہے جاؤ نعمان کو کہو جا کر یردن میں 7 غوطے مارے. کیا مارے؟ 7 غوطے مارے. اچھا خدا نے الیشا کو بتایا تھا کہ صرف اس کے جسم پر کوڑ نہیں, اس کے اندر بھی کوڑ ہے. اس کے یہ ایک کوڑ کا شکار نہیں, یہ 2 کوڑوں کا شکار ہے. پہلا کوڑ جو اس کی سکن کے اوپر ہے جو نظر آتا ہے, دوسرا کوڑ اس کے اندر ہے جو نظر نہیں آتا, وہ غرور کا کوڑ ہے. خدا نے کیا پہلا اندر والے نو چھیڑ, پہلا اندر والے نو چھیڑے گا, باہر والا آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ذرا میرے ساتھ رہیں گے. ہاللیلویا. اندر والے نو چھیڑے گا, باہر والا آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. آمین ہاللیلویا. خدا نے کہا انہوں ملنا نہیں, قاصد بھیج, جا کے اس کو بول دریائے یردن میں 7 غوطے مارے. اور کلام فرماتا ہے یہ گیٹ پر کھڑا تھا. تو انہوں پتا کو بڑا بندہ ملن آئے, انہوں نام ملیے. کلام میں لکھا یہ لال پیلا غصے میں ہو گیا. جنہ دے اندر روحانی غرور ہوئے نا, یا غرور ہوئے وہاں جی لال پیلے ہو جاتے جی. لال پیلا ہوا, کہتا ہے میں یہ سمجھتا تھا نبی آئے گا, ہاتھ پھیرے گا, دعا کرے گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے مجھے کیا بتا دیا کہ جا تیرا گردن میں 7 غوطے مار. کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیا دریا نہیں, ہمارے ملک کے دریا فرفر اور ابانا ہے. کہتا ہے یہ اسرائیل کا جو دریا ہے تو چھوٹی سی کھاڑی, چھوٹی سی نالا یا ندی ہے, ان کے سامنے اتنے بڑے ہیں. کیا میں وہاں نہیں نہا سکتا تھا؟ غوطہ ہی مارنا ہے, ٹوب بھی مارنی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ بھی جڑی سی ٹوبیاں مارنے ہیں نا وہ فرق, لیکن اگر خدا کے ٹوبی مارنے پھر وہ ٹوبی فرق. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور میرے خدا کا کلام تھا. ایک دن واپس نکلے, جاندیا ایک مشیر نے ہمت کی تھی. انہیں کیا بادشاہ سلامت یا مالک, اگر نبی کوئی بڑا کام کرنا سکے تھا تو کیا تو نہ کرتا؟ کہتا ہاں کرنا تھا بہنا سے. تو کہتا میں بڑا کام تھے کیا ہی نہیں. اس نے تو بولا ہے تیرے گردن میں 7 غوطے مارنے ہیں, 7 غوطے مارنے ہیں تو تیرا بدن بچے کے بدن کی طرح بالکل زبردست ہو جائے گا. یہ دی سمجھ گل آئی. باس ٹائم مشورے دینے والا بندہ اگر صحیح ہوئے نا تو بندے دی سمجھ گل آ جاتی. آمین. کھلو گیا, کہتا گل دیکھ تم ٹھیک کیتی ہے, وہ بڑا کام کرنا سکے نا جو بھی تو کرنا ہی سی نا, تو یہ کرنے نے. اچھا خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا چاہتا تھا پہلے یہ حلیم ہو. کیا ہو؟ اور حلیم کے جو ہے اور ایڈا بڑا آفیسر لوکاں دے سامنے کپڑے نہ جگہ رکھتا. خدا نے لواتے, خدا نے ہاں لوا کے ظاہر سی بات ہے جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے پہنا ہوتا ہے, کچھ ہم اتار بھی دیتے ہیں. سارے دے سامنے لشکر دے سامنے لایا تے ٹرتا ہوا تیرا یہ بچ گیا. کلام میں لکھا پہلا غوطہ, ہاللیلویا, پھر دوسرا غوطہ, پھر تیسرا غوطہ. تے بعد ٹیم کہندی ہوئی سر 3 ہو گئے نے, 4 رہ گئے نے, سر 5 ہو گئے نے, 2 رہ گئے نے, سر 6 ہو گئے, 1 رہ گیا,
7 ساتوں میں کلام میں لکھا ہے جب اس نے 7واں غوطہ مارا باہر آیا بدن بالکل صاف ہو گیا. ہاللیلویا. بدن بالکل نیو بورن بیبی کی بدن جیسا ہو گیا. اور کلام فرماتا ہے وہ تو کہاں نہیں گیا, وہ تو کہاں نہیں گیا, باہر آیا. آپ کو پتا ہے کیوں خدا اسے حلیم کرنا چاہتا تھا؟ جب آپ غوطہ مارتے ہیں نا تو آپ کے گھٹنے بینڈ ہوتے ہیں, آپ جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ ہاں, خدا جھکانا چاہتا سی. جو کوئی خدا کے حضور جھکتا ہے خدا کی طرف سے اس کے لیے ہاں ہو جاتی ہے. آمین. اگر کوئی بندہ کہے نا خدا میرے استعمال کر سکتے تھے, ہاں کر سکتے. اچھا غور کرے بات پر. نعمان کوڑی شفا پا کر اپنے ملک نے گیا, واپس الیشا کی طرف آیا, اور جیسے ہی الیشا کی طرف آیا کلام کہتا ہے الیشا پھر اس سے ملا. ہاللیلویا. کیونکہ جسمانی کوڑ بھی چلا گیا تھا, روحانی کوڑ بھی چلا گیا تھا. الیشا پھر ملا اس کے ساتھ. الیشا کہتا سر مال لے کے آئے, مال لے لو, اے تہاڈا تحفہ ہے گفٹ ہے. الیشا نے کہا مینوں کچھ نہیں چاہیے, مینوں میرے اندر روحانی دولت ہے. ہاللیلویا. میرے اندر روحانی دولت ہے جڑی خدا نے مینوں دتی ہے. اگر پیسہ کسی کام نہ ہوتا تو تینوں شفا نہ دے دیتا. میرے اندر روحانی دولت ہے. لیکن کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں اوتھے کو ہوتا نا پنجابی پادری تے نال ہی انہیں حوالہ دے دینا سی, اے خدا وہ تیری ہر ضرورت پوری کرے گا. ہے لے لو, ہے لے لو حوالے نال ہی. آج آپ ہی آتے جی حوالے نال ہی پادری کٹ کٹ حوالے دیں گے. ہاں کلام لکھا ہے تیرا مطلب پورا کرے گا, ذرا ذرا ہے تیری ساری ضرورتیں پوری کرے گا, چلو لے کے رکھو. انہیں کہا نو, کوئی چیز نہیں چاہیے, جیڑا مال لے کے اللہ جا واپس. میں تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں ہمارا خدا وہ آج بھی فری میں کام کرتا ہے. ہاللیلویا. آجا نالی خدا شکر سی ہیں کہ نالی ہوتے جی وہ جدو گیانوں نے دیکھا تو فانے تو کچھ نہیں لیا, او پیچھے کیا ہے پاڑ لیا میں راج جا لے لیا. کلام میں لکھا جب وہ واپس آیا آپ سب جانتے ہیں الیشا نے کہا جا نعمان کوڑی کر اور تجھے اور تیری نسل بلند ہے. کلام میں لکھا اسی وقت کوڑی ہو گیا. جب خدا منع کرے تو پھر ہمیں منع ہو جانا چاہیے. اس پورے پیسج کے اندر جو میں نے کہانی آپ کو سنائی, سوال میں نے کیا تھا کیا میں استعمال ہو سکتا ہوں؟ یسوع کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے. استعمال کس کو کیا؟ ایک چھوٹی سی بچی کو, ایک چھوٹی سی جس نے زندہ خدا کی گواہی اس گھر میں دی اور 2 بادشاہوں کے پاس یہ پیغام کیا. 2 بادشاہیاں ہل گئی ایک چھوٹی سی بچی کی گواہی کے لیے. نعمان کوڑی کہاں سے چلا اور کہاں چلا گیا شفا لینے کے لیے؟ استعمال کس کو کیا؟ اس بچی کو جو اسیر ہو کر گئی تھی. ہاللیلویا. تے مجھے نکلی نہیں کسی نے. ہاللیلویا. ایک چھوٹی سی بچی. آج میں لوگوں کو کہوں نا خدا کو استعمال کرنا پائے سب ساڑھے حالات ٹھیک ہیں, ہم ہاں ایسے ہو گیا, ایک اینج ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے تیرے حالات کیسے ہوئے؟ بچی کو دیکھو, کوئی پیرنٹس نہیں کسی غیر کے گھر میں, لیکن زندہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور اس بیٹی نے گواہی دی. اس کے اندر پتہ کیا تھا؟ میں اس کو پڑھ رہا تھا, اس کے اندر کڑواہٹ نہیں تھی, اس کے اندر حسد اور جھگڑا اور غصہ نہیں تھا. پتہ کیوں خدا نے استعمال نہیں کرتا؟ سم ٹائم ان چیزوں پر آ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. اس بچی نے یہ نہیں کہا کہ میرے کتوں لے میرا ملک ہو, میرا کار ہو, میرے لے آگے کتنے رکھے, میں کیوں دبا کہ بھائی میں تو نہیں دیتا. اس بچی نے ایسا نہیں سوچا. اس نے کہا کاش یہ وہاں ہوتا تو خدا اسے شفا دے دیتا. ہاللیلویا. آپ تو دیری تو کریں پھر دیکھیں استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسے پہلے کیا شرط ہے نہیں ساڑھے کو نہیں ہونا. ساڑھے کو اگر آپ گواہی دیں گے خدا آپ کو استعمال بھی کر سکتا ہے. اور کریں چھوٹی سی بچی کی گواہی. 2 سلطنتیں اس نے ہلا دی, ادھر رام کی سلطنت ادھر اسرائیل کی سلطنت. وہ کہاں جا پہنچا لیٹر لے کر؟ بادشاہ کے محل میں. خبر کہاں پہنچ گئی؟ الیشا کو. اس نے کہا ادھر آنے دے. سلطنتیں ہی نہیں ہوئی تھی, بادشاہ ڈرے ہوئے تھے وہ لڑائی ہو جائے گی, اینو شفا نہ دیتی. تو خدا نے کہا وہ ادھر آنے میرے آل الیشا کے پاس. ہاللیلویا. تو سوال یہ ہے کیا خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی دور نہ بولو, حالے بھی کنفیوز ہو, دور نہ بولو. کیا کر سکتا ہے؟ یس. دلیری کے ساتھ بولنا چاہیے ہاں خدا مجھے کر سکتا ہے استعمال. ہاللیلویا. ایک وہاں کام ہے, ایک وہ پتہ کہیں کرنا تو آڈا نہیں.
وہ ابھی دسے گا کیا کرنا ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. آمین، ہاللیلویا. یہ میسج کی دوسری بات تھی. یہ میسج کی دوسری بات تھی. خداوند یسوع مسیح کے دور میں خداوند نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو استعمال کیا. اس کو بھیڑ کتنی تھی؟ بھیڑ کتنی؟ استعمال کس کو کیا؟ چھوٹے کے منڈے وہ بیچارہ تھالے میں 5 روٹیاں تو 2 مرچی کے لا کے پھر ہٹے ہیں. خداوند نے لوگوں کی ضروریات کے لیے اس بچے کو استعمال کر دیا. کیا وہ آپ کو نہیں کرے گا لوگوں کی ضروریات کے لیے؟ وہ کر سکتا ہے. آپ اپنا آپ اسے سونپے تو صحیح. میں حوالے بڑے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے سلاطین میں 7ویں باب میں 4 کوڑیوں کا ذکر ہے. کتنے؟ اچھا، خدا نے ان کو استعمال کر لیا. میں تو حیران ہو جاتا ہوں، وہ کوڑیوں کو بھی استعمال کر لیتے اپنے کام کے لیے. 4 کوڑی. آپ کو پتہ جس کو کوڑ لگ جاتا اسکن کی ڈیزیز ہو جاتی، زندہ لوگوں کا جنازہ پڑھ دیا جاتا تھا. لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے اب یہ شفا نہیں پا سکتا، اب یہ مر جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ مر جائے زندہ کا جنازہ پڑھو، اور زندہ کا جنازہ پڑھ کے ان کو باہر نکال دیا جاتا. بستیوں سے، شہروں سے وہ باہر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں رہتے تھے. یہ 4 کوڑی بیابانوں میں رہتے تھے. ملک میں سخت کال تھا. دوسرا سلاطین 7واں چیپٹر گھر جا کر پورا پڑھیے. سخت کال تھا، اور کال کی شدت ایسی تھی، نوعیت ایسی تھی کہ 2 پڑوسنے آپس میں کہتی ہیں ایک بیٹا تیرا ہے ایک میرا ہے. ایک بیٹا، یہ لکھے گا جی بائبل سے، میں آپ نے بولوں نہیں کہہ دیا. ایک بیٹا تیرا ایک میرا. آج میں اپنا بیٹا ذبح کر لیتی ہوں، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر میں تیرا کر لیں گے. یہ کال کی نوعیت تھی کہ لوگی بندے ذبح کر کے کھان لگ پہ سن. کوڑی شہد کے بعد پریشان تھے. اب روٹی کا انتظار کر رہے ہیں، اندر کال ہے، روٹی باہر نہیں مل سکتی. کلام فرماتا ہے، یہ 7ویں ہی باب میں لکھا ہوا ہے دوسرے سلاطین میں. کلام فرماتا ہے انہوں نے کہا ارامی لشکر نے اسرائیل کو گھیر کر رکھا ہوا ہے. ارامی لشکر نے اسرائیل کو گھیرا پائے ہے، حملہ کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا مارتے ایسا جانا ہی ہے، مارتے ایسا جانا ہی ہے، کیوں نہ ہم ارام کی لشکر سامنے چلیں. مار دیا تو مار دیا، ایسے بھی رہتے مارتے جانا ہی ہے. موت تو دونوں طرف سے پکی ہے. اگر ان کو ترس آیا، انہوں نے ہمیں روٹی دی تو ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. لیکن غور کرو خدا نے ان کوڑیوں کو کیسے استعمال کیا. میں تو پڑھ کے میری تو عقل ہی دنگ رہ گئی. خدا تو کیسے کیسے کام کرتا ہے. اچھا، حوالہ کرو دوسرا سلاطین نکالیں گے 7واں باب 6 آیت پڑھیں گے. دوسرا سلاطین 7 باب 6 آیت جلدی سے. کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز، خداوند نے رتھوں کی آواز، خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز، گھوڑوں کی آواز، بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز، بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی، ارامیوں کے لشکر کو سنوائی. سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا. اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں، تاکہ وہ ہم پر. اچھا، فوج کوئی نہیں سی. فوج آوازاں کتوں آئیاں؟ آسمانوں 3 آوازاں خدا نے سنائیاں. انہوں نے ایسے لگا ارامیوں نے جب فوج چڑھ آئیے نسو. اور کلام کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، راشن بھی چھوڑ کر بھاگ گئے. فوجی راشن بھی چھاڑ کے بھاگ گئے، سونا چاندی کپڑے ہر شے چھاڑ کے بھاگ گئے. خدا نے اس کو پہلا کہ ایک 4 کوڑی لشکر دے وچ آ کے داخل ہوندے، انہاں نے ٹینٹاں دے وچ، انہاں دی چُگیاں وچ خدا نے پہلا انہاں دے آن تو پہلا انہوں نے آواز سنائی. سارا لشکر خالی ہو گیا، خیمے خالی ہو گئے. روٹی کثرت بھی نہیں ہوئی. جب وہ اندر گھسے تو ایک ٹینٹ میں، دوسرے ٹینٹ میں روٹیاں، راشن، کپڑے، سونا اور چاندی. آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہتے ہیں یہ مال بہت ہے، یہ ساڑھے کو سمیٹیا نہیں جانا. ایک باری روٹی، دوسری باری روٹی. 4 دن انہوں نے بیچارے روٹی نہیں سی ملی.
پہلا تو انہوں نے رج کے کھاتی، پھر کہتے ہیں ایک کام ساڑھے 4 بندیاں کا نہیں۔ اچھا ایسے بات کی نام ہی آیت پڑھو گا، پیسج اور کھل جائے گا آپ کے اوپر جی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، ہم اچھا نہیں کرتے۔ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ کون کا دن ہے؟ خوشخبری کا دن ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ ہم خاموش ہیں، تھے بندے خوشخبری سنا بھی دو پھر بھی خاموش۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں گے، سویر کا ویٹ نہیں کرنا، ہوں نہیں چلو تو سزا پائیں گے، سزا پائیں گے۔ بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ ہاں بادشاہ کے گھرانے کو کیا دیں؟ خبر دیں۔ انہوں گال غور نہ سنے، خدا کا کلام فرماتا ہے ان 4 کوڑیوں کو خدا نے روٹی دی، کثرت بھی دی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا خالی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روٹیاں بھی ہیں، فوجی راشن بھی ہے، تو کہتے ہیں یہ ہم اچھا نہیں کر رہے، یہ خود غرضی ہے کہ ہم خود ہی کھائیں اور ہماری قوم مر رہی ہے۔ آؤ ہم چل کر ابھی بادشاہ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے جب انہوں ان 4 کوڑیوں میں جن کو اجازت نہیں تھی جانے کی، انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ آیا اور سارا مال، راشن، سونا، چاندی، کپڑے لوٹ کر لے گیا، اور اسرائیلیوں نے باکثرت کھایا۔ استعمال کس کو کیا؟ 4 کوڑے۔ تے بندہ سوچ دے کہ انہوں کرے گا تے انہوں کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور کریں خدا کس کس کو استعمال کر، بڑی نہ مسالہ پہ نہیں ہے جو خدا نے کلام سے کنیا کلام یہ حالے تجھی پوری ہوئی ہے۔ کلام میں بہت ہے لیکن ٹائم ہو گئے، لیکن 2 باتیں شارٹ کر کے بیان کروں گا۔ تیسری بات، کیا میں پاک زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ سوال ہے، کیا میں پاک زندگی؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی طرف سے ہاں ہے، یس ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے پاک روح دیا ہی اس لیے ہے، پاک روح لکھا ہے وہ روح القدس آپ کی زندگی میں ڈالتا ہے، روح بیانے میں دیتا ہے، اور آپ پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمین۔ اس نے روح القدس، ہولی اسپرٹ دیا ہی اس لیے ہے کہ جو الگ کیے گئے ہیں، جنہوں نے نجات پائی ہے، وہ پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کوشش تو بڑی کرنا، میرے کو ہوندا نہیں، اگر نہیں ہو رہا تو پھر پاک روح کو موقع دے، پاک روح معافی کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ دوسرا ہیلپر، دوسرا مددگار روح القدس دیا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے پاک زندگی بسر کرنے میں۔ وہ ہماری برائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہائی لائٹ کرتا ہے، بولتا ہے تیرے اندر یہ کمی ہے، اس کو پورا کر، اس کو چھوڑ، یہ غلط ہے۔ تو کیا آپ پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ خدا کی طرف سے مسیح یسوع میں آپ کے لیے ہاں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ چوتھی بات، کیا میں آسمان پر جا سکتا ہوں؟ کیا میں آسمان پر جا سکتا ہوں؟ جی وڈا جہاں، یس لکھے آپ نے، YES، ہیلیلویا۔ ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ کیوں جا سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے نجات کا کام کر کے آپ کو آسمانی کاموں میں جگہ دی ہے۔ آمین۔ آپ آسمان پر جا سکتے ہیں، آپ کے لیے خدا کی طرف سے یس ہے، آپ کے لیے خدا کی طرف سے ہاں ہے، آپ آسمان پر جا سکتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے نجات کا رستہ تیار کیا ہے، آسمان میں ایک دروازہ کھولا ہے، نجات کا دروازہ، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارا وطن زمینی نہیں، وہ نہ ہی ہم زمینی ہیں۔ زمین پر ہم کب تک ہیں؟ 70 برس، یہ ہڈیاں چلا کر تو تھے آخر کو، تو پھر ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جی تو زمینی وطن نہیں ہے، وطن بیسیکلی آسمان پر ہے۔ لوگ ایتھے دل لائی کرتے ہیں، اسی نے کہا جہاں تیرا مال ہے تیرا دل بھی، تو دل لانا کتے ہاں ہوتے، جہاں تیرا مال وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ تو آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی؟ 4 باتیں سیکھی ہیں۔ ہلیلویا۔ تو خدا کی طرف سے یسوع مسیح میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی ہاں ہے، یس ہے، اور نیچے لکھا ہے اس کے ساتھ آمین بھی ہے۔ سب کہیں گے آمین، آمین، آمین۔ جتنے باتیں آج ہم نے سیکھے ہیں
یہ خدا کی ہاں کے ساتھ ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں خدا پورا کر دے گا. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سر کو جھکائیں گے, اپنے گھر کو پر کھڑے ہوں گے. اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں خدا کے حضور میں. پریز دی لارڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تھینک یو جیسس.